بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچانک ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اچھل کر پلٹی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت اور دلکش نوجوان کھڑا تھا۔ وہ ایک پرکشش اور جاذب نظر نوجوان تھا، لیکن اس کی آنکھیں اسے بہت عجیب سی لگیں۔ وہ گہری نیلی تھیں، جیسے نیلے کانچ کے دو ٹکڑے ہوں، اور وہ کسی قدر بے حس سی لگ رہی تھیں۔ وہ شاید اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتی رہتی اگر وہ نوجوان اسے مخاطب نہ کرتا۔ تم کون ہو اور ہماری دنیا میں کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن جب نوجوان نے اپنا سوال دہرایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ اس نے کہا، میں دراصل راستہ بھٹک گئی تھی۔ نوجوان نے پیچھے موجود لمبے قد والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ یہاں تم لوگوں کا آنا منع ہے اور تمہیں اس کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو فرحانہ کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سزا کی بات پر اس کے پورے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، کون سی سزا؟ نوجوان کچھ کہنے کی بجائے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ فرحانہ نے بے چینی سے کہا، دیکھو، میں جان بوجھ کر یہاں نہیں آئی۔ میرے پیچھے شیر لگ گیا تھا۔ میں نے تو بس اپنی جان بچانے کے لیے اس تالاب میں چھلانگ لگا دی تھی، لیکن گرنے کے چند لمحے بعد ہی میں نہ جانے کیسے یہاں پر آ گئی۔ میں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں جانتی، اس لیے راستہ تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے روحان سی ہو گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے اس نوجوان کے دل کو پگھلا دیا، اور وہ یہ کہتے ہوئے دوسری طرف پلٹ گیا، میرے پیچھے آؤ۔ فرحانہ جلدی سے اس کے پیچھے لپک گئی۔ وہ مختلف موڑ مڑتا ہوا اسی جگہ آ گیا جہاں پر اس نے تالاب سے گرنے کے بعد خود کو پایا تھا۔ نوجوان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ تھام لو۔ فرحانہ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جو بے حد گرم تھا۔ پھر یکلخت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کو کرنٹ سا لگا ہو۔ چند سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھایا رہا۔ اس کے بعد جب وہ ادھر ادھر دیکھنے کے قابل ہوئی تو یہ دیکھ کر دم بخود ہو گئی کہ وہ کچھ دیر پہلے جس جگہ اور مناظر کو دیکھ رہی تھی، اب وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ وہ دوبارہ سے اسی جنگل میں تالاب کے پاس کھڑی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر اس کی اوڑھنی بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اچانک اس کو اس نوجوان کا خیال آیا۔ وہ اسی تالاب کے پاس کھڑا دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک کر بولی، آپ کا بہت شکریہ، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا، پوچھو۔ فرحانہ نے کہا، وہ جگہ کون سی تھی اور آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے وہاں آنے پر سزا ہوگی؟ وہ چند لمحے تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، یہ تم بہت جلد جان لوگی، لیکن ابھی تمہیں گھر جانا چاہیے۔ فرحانہ مایوس سے ہو کر پلٹ گئی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے گنگ رہ گئی۔ وہ لڑکا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے سوچا، اتنی جلدی وہ آخر کہاں چلا گیا؟ ابھی تو یہی تھا۔ چند لمحوں کے اندر اندر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا نام فرحانہ تھا۔ وہ گاؤں کے اچھے خوشحال گھر سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کی زندگی ہرگز بھی بہترین نہیں تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا اس گھر سے سوائے ماں کے اور کوئی بھی اپنا نہیں تھا، اور اب تو ماں بھی پرایوں کا سا سلوک کرنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ اس کے لیے ایک ثانوی چیز بن چکی تھی۔ پہلے وہ اس پر جان چھڑکتی تھی کہ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اس کی مزید 3 اولادیں دنیا میں آ چکی تھیں۔ فرحانہ کے چھوٹے بہن بھائی جو سوتیلے تھے، اس کے سوتیلے باپ اور سگی ماں کے بچے، جنہوں نے آتے ہی فرحانہ کی اہمیت یکسر ختم کر دی تھی۔ ایسے میں وہ اس گھر اور گھر والوں کے لیے صرف ایک بوجھ ہی بن کر رہ گئی تھی۔ فرحانہ اور اس کے سوتیلے بہن بھائیوں میں ایک اور فرق بھی تھا۔ فرحانہ اپنی ماں کی طرح ایک خوش شکل اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کے بقیہ 3 بہن بھائی اس کے بالکل الٹ تھے۔ اگرچہ ان کا باپ بھی خوبصورت تھا اور ماں تو تھی ہی حسین، لیکن ان میں سے کوئی بھی ان دونوں پر نہیں گیا تھا۔ اپنی پھوپھیوں کی طرح دبی ہوئی اور سانولی رنگت اور موٹے نقوش کی وجہ سے ان کے اور فرحانہ کے درمیان زمین آسمان کا فرق محسوس ہوتا تھا۔ اصولاً تو دنیا کے دستور کے مطابق ماں کو فرحانہ ہی زیادہ پیاری ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر قسمت کے آگے وہ ہار گئی۔ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں تھا، اور وہ کیوں مرا تھا؟ اس سوال کا روح فرسا جواب بھی فرزانہ کو پتا تھا، لیکن اس نے ہونٹ سی لیے تھے، کیونکہ اب وہ صرف ماں کے ہی آسرے پر تھی،
اور زبان کھولنے کی صورت میں شاید اس سے بھی محروم ہو جاتی، اور وہ یہ خطرہ مول لینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ لیکن فرحانہ کو علم نہیں تھا کہ زندگی نے ابھی اس کے لیے اپنے دامن میں کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس دن بھی وہ روز کی طرح ہی صبح سویرے اٹھ گئی تھی۔ اس کے ذمہ سارے گھر کے کام تھے، اس لیے وہ بڑی تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ چائے کی دیگچی چولہے پر چڑھا کر وہ ناشتے کے لیے آٹا گوندنے بیٹھ گئی۔ جب تک وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تب تک اس کی ماں سعیدہ بھی جاگ چکی تھی۔ اس نے سب کو ناشتہ کرنے کے لیے جگانا شروع کیا تو فرحانہ گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد سکینہ اپنے شوہر اسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ آج وہ بہت چپ چپ اور کسی قدر سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسلم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے سعیدہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اتنی خاموش اور الجھی ہوئی کیوں ہو؟ سعیدہ نے دور جھاڑو دیتی ہوئی فرحانہ کو ڈری ڈری نظروں سے دیکھ کر کہا، اسلم، رات میں نے ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے فرحانہ کے باپ کے بارے میں۔ اسلم کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے چائے کا کپ پٹک کر کڑوے لہجے میں کہا، میں نے کتنی بار کہا ہے اس منحوس کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو، لیکن تم ہر دوسرے تیسرے ہفتے اس کا ذکر قبر سے کھود کر نکال لاتی ہو۔ ایسا ہی پیارا تھا وہ تو تم نے؟ اس نے کچھ کہتے کہتے رک کر فرحانہ کو دیکھا جو اس کی بلند آواز پر خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس پر برسنے لگا، تو کیا ایسے ڈیلے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے؟ میں کوئی تماشا کر رہا ہوں؟ جا اندر جا کر دفع ہو، صبح سویرے اپنا منحوس بوتھا دکھانے آ جاتی ہے۔ فرحانہ کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اندر جاتے ہی اس کے رکے ہوئے آنسو پلکوں کا بند توڑ کر بہہ نکلے۔ اسے آج ابا بہت یاد آ رہا تھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو اسلم کی جرت ہی نہ ہوتی تھی کہ وہ اس سے اس طرح بات کرتا۔ وہ چپ چاپ آنسو بہانے میں لگی تھی اور باہر اسلم سخت لہجے میں سعیدہ سے کہہ رہا تھا، آئندہ میں تمہارے منہ سے اس کا نام نہ سنوں ورنہ بہت برا ہوگا۔ سعیدہ نے بے بسی سے کہا، لیکن تم میری پوری بات تو سن لو۔ اسلم نے کہا، کہہ دیا نا، سمجھ نہیں آیا تیرے؟ اس نے غصے سے چائے کی پیالی زمین پر دے ماری تو سعیدہ کو بھی چپ لگ گئی۔ ایسے لمحات میں اس کو اسلم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنے فیصلے پر سخت پچھتاوا ہوتا تھا۔ وہ بکتا جھکتا باہر نکل گیا تو وہ بھی بجھے دل کے ساتھ چارپائی سے اٹھ گئی۔ اسلم کو باہر جاتا دیکھ کر فرزانہ نے بھی آنسو پونچھ کر کمرے سے نکل آئی اور بقیہ کام نمٹانے لگی۔ کپڑوں کا ڈھیر دھو کر وہ روٹی بنانے کے لیے چولہے پر بیٹھی۔ اسی وقت دروازہ دستک کی آواز سے گونج اٹھا۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا تو ایک 40-45 سال کی عمر کی ایک ادھیڑ عمر خاتون باہر کھڑی تھی۔ اس نے پوچھا، جی کون ہیں آپ؟ کس سے ملنا ہے؟ اس عورت نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، تو فرحانہ ہے نا، سعیدہ کی بیٹی؟ میں 10 سال کے بعد تجھے دیکھ رہی ہوں، کتنی بڑی ہو گئی ہے تو۔ فرحانہ نے بھی غور سے اسے دیکھا تو وہ پہچان گئی۔ اس نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ہائے خالہ نسیم، یہ سچ مچ آپ ہی ہیں؟ میں تو آپ کو پہچان ہی نہ سکی، آج کیسے رستہ بھول پڑی ادھر کا؟ ان کی آواز سن کر اندر سے سعیدہ بھی باہر نکل آئی۔ اپنی بہن نسیم کو دیکھتے ہی وہ بھی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ دونوں بہنیں 10 سال کے بعد ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ فرحانہ جانتی تھی کہ خالہ نسیم کی اس طویل قطع تعلقی کے پیچھے دراصل اس کی ماں کی دوسری شادی تھی۔ اسلم کو سعیدہ کے میکے کا کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے سعیدہ کو بہت روکا تھا اس شادی سے، لیکن تب تو سعیدہ کے سر پر اسلم کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ کچھ اس نے سعیدہ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کے جال میں بھی ایسا الجھایا ہوا تھا کہ اسے اسلم کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا سارے خاندان کی مخالفت مول لے کر اور بہن بھائیوں کی ناراضگی سمیٹ کر جب اس نے اسلم کے ہمراہ اس کے گھر میں قدم رکھا تو سبھی نے اس سے کوئی بھی تعلق نہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر سعیدہ کو بھی اسلم نے ان سب سے متنفر کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ 10 سال تک ایک دوسرے کی صورت تک دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ لیکن اب جب ایک طویل مدت کے بعد دونوں بہنیں ملی تو سارے گلے شکوے آنسوؤں میں دھل گئے اور سعیدہ بہن کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلی آئی۔ فرحانہ بھی بہت خوش تھی۔ ایک عرصے بعد وہ اپنی جان چھڑکنے والی خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسلم آیا تو نسیم کو دیکھ کر پہلے تو اسے حیرت ہوئی، پھر اس کا منہ بن گیا، لیکن منہ دکھاوے کو اس نے اس سے بات چیت اور سلام دعا کر لی۔ نسیم دراصل اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر رہی تھی۔ ایسے میں اس کے دل میں بہن اور بھانجی کی محبت نے جوش مارا اور وہ اپنی بہن کو بلانے کے لیے چلی آئی۔ خالہ فرحانہ اور اس کی ماں کے لیے بہت ہی قیمتی جوڑے بھی لائی تھی۔
سعیدہ بھی اتنے عرصے بعد اپنی بڑی بہن کے ملنے پر بے حد جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن خالہ نسیم ان کے ساتھ رہی۔ خالہ بار بار فرحانہ کو دیکھ کر گہری سوچ میں گم ہو جاتی تھی۔ دوسرے دن جب فرحانہ خالہ نسیم کے آگے چائے رکھ رہی تھی تو خالہ نے سعیدہ کو مخاطب کر کے کہا، سعیدہ تم دونوں ابھی چلو میرے ساتھ۔ سعیدہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں باجی، مگر ابھی کیسے آ سکتی ہوں؟ پیچھے بچے ہیں اور گھر بھی کون سنبھالے گا؟ خالہ نسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ خالہ نسیم نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تم ابھی نہیں چل رہی تو مگر فرحانہ کو تو بھیج سکتی ہو نا؟ شادی والا گھر ہے، 100 کام ہیں کرنے کو، مجھ بوڑھی میں اب اتنا دم خم کہاں رہا؟ اگر فرحانہ کو بھیج دو تو مجھے بھی آرام مل جائے گا۔ خالہ نسیم کی بات سن کر سعیدہ سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر بعد سعیدہ نے سر اٹھایا اور خالہ نسیم سے کہا، ٹھیک ہے باجی، اگر آپ فرحانہ کو لے جانا چاہتی ہیں تو میں کیسے آپ کو انکار کر سکتی ہوں؟ فرحانہ صرف میری بیٹی نہیں ہے بلکہ آپ کی بھی اولاد کی طرح ہے، اور اچھا ہے اسی بہانے سے فرحانہ بھی اپنے خاندان والوں سے مل لے گی۔ فرحانہ کے چہرے پر حیرت دکھائی دے رہی تھی، جیسے اسے ابھی بھی سعیدہ کی بات پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ فرحانہ نے خاموشی سے خالہ نسیم کے سامنے پڑے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ خالہ نسیم نے فرحانہ سے کہا، تم بتاؤ فرحانہ، میرے ساتھ چلو گی؟ بھائی تمہاری ماں نے بھی اب اجازت دے دی ہے جانے کی۔ فرحانہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کیوں نہیں خالہ جان، ضرور چلوں گی میں آپ کے ساتھ۔ خالہ نسیم خوش ہو کر فرحانہ کو دعائیں دینے لگی۔ دوسرے کمرے میں اسلم سعیدہ سے لڑ رہا تھا، کیا ضرورت ہے فرحانہ کو ادھر بھیجنے کی؟ کون کرے گا سارے گھر کے کام اب؟ سعیدہ نے بے بسی سے اسلم کو دیکھا، تو تم ہی بتاؤ میں کیسے انکار کرتی؟ اتنے سالوں بعد میری بہن میرے گھر سب ناراضی بھلائے آئی، میں اسے روکھا جواب دے دیتی؟ اسلم سعیدہ کو غصے میں دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ فرحانہ سامان باندھ کر اپنی ماں سے گلے ملی اور نسیم خالہ کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئی۔ اپنے آس پاس گزرتے ہوئے کھیتوں درختوں کو دیکھ کر فرحانہ پہ سرشاری چھپانے لگی۔ خود فرحانہ خالہ نسیم کے ساتھ جانے پر بہت خوش تھی، کیونکہ یہ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے خاندان والوں سے ملے۔ فرحانہ نے سر کرسی پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں، جانے کب وہ میٹھی نیند میں گم ہو گئی، اسے پتہ نہ چلا۔ خالہ نسیم فرحانہ کو آوازیں دے دے کر تھک گئیں، مگر فرحانہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تنگ آ کر خالہ نسیم نے فرحانہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو فرحانہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ خالہ نسیم نے کہا، بیٹا نیچے اترو، ہمارا گھر آ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر فرحانہ سامان اٹھا کر جلدی سے نیچے اتری اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے گاؤں کی حدود شروع ہو رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کافی گھر دکھائی دے رہے تھے۔ خالہ نسیم نے فرحانہ کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا اور خود ان گھروں کی جانب چلنے لگی۔ فرحانہ چپ چاپ خالہ نسیم کے پیچھے چلتی ہوئی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ خالہ نسیم نے بڑا سا لوہے کا دروازہ جو کہ بھڑا ہوا تھا اس کا ایک پٹ کھول دیا اور فرحانہ کو آواز دی۔ فرحانہ اس میں سے گزر کر اندر آ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں لگ رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ اس بات پر حیرت ہوئی کہ یہاں سب کے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ فرحانہ کو یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خالہ نسیم اپنے گھر کی طرف بڑھی اور کمرے میں داخل ہو کر ایک چارپائی پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ فرحانہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ خالہ نسیم کی آواز سن کر 2-3 لڑکیاں اندر سے باہر نکل آئیں اور تیزی سے بھاگتی ہوئی فرحانہ کے گلے لگ گئیں۔ فرحانہ اس افتاد پر گھبرا سی گئی کیونکہ اس نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانا تھا۔ اس کی سوچوں سے بے نیاز ایک اس سے کچھ بڑی عمر کی لڑکی کہہ رہی تھی، تم فرحانہ ہو نا؟ فرحانہ نے سر ہلایا تو وہ لڑکی تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد 2 گلاس اور 1 جگ شربت کا بھر کر لے کر آئی اور ان دونوں کو باری باری تھمائے۔ خالہ کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھے، سفر نے جوڑ جوڑ ہلا کر رکھ دیا ہے بھائی، یہ فرحانہ ہے سعیدہ کی بیٹی، اور فرحانہ یہ میری بڑی بیٹی ہے نوال، اس کی ہی شادی ہونے والی ہے، اور یہ دونوں چھوٹی ہیں فائزہ اور سلطانہ۔ فرحانہ نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی 3 خالہ زاد بہنوں کے ساتھ بہت بے تکلف ہو چکی تھی۔ 2-3 دن وہاں رہنے پر فرحانہ کی سب لڑکیوں سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ نوال کی شادی میں ابھی 13 دن تھے۔ فرحانہ یہاں آ کر خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ایک تو یہاں سب مل جل کر سارے کام اکٹھے کر لیتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب سب نپٹ گیا۔ دوسرا، اسے یہاں سب محبت اور عزت دیتے تھے۔ نوال کے بابا اسے نوال کی طرح ہی پیار کرتے تھے اور بہت محبت اور شفقت روا رکھتے تھے۔
فرحانہ کو نوال پر رشک آتا تھا کہ کتنے پیار کرنے والے ماں باپ ہیں اس کے۔ وہ اپنے گھر کا سوچ کر اکثر اداس ہو جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ کاش اس کے گھر والے بھی اسے اتنا ہی پیار کرتے۔ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں گم کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نوال اندر آئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور فرحانہ کو دیکھنے لگی۔ فرحانہ نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ نوال نے فرحانہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا ہوا ہے فرحانہ، سب ٹھیک ہے نا؟ فرحانہ نے سر ہلایا۔ ہاں، نوال نے کہا، تو اتنی اداس کیوں ہو؟ گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ فرحانہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نوال اب کی بار سچ مچ پریشان ہو گئی۔ اس نے پریشانی سے پوچھا، تو رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے یہاں پہ؟ فرحانہ نے دکھی لہجے میں کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں سوچتی ہوں کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جو میں ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں کسی کو میری ضرورت نہیں تھی۔ میں سب کے لیے صرف ایک نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہوں۔ میری سگی ماں نے بھی مجھ سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ کاش آج میرے بابا زندہ ہوتے۔ اتنا کہہ کر فرحانہ بری طرح رونے لگی۔ نوال نے اسے لپٹاتے ہوئے کہا، پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ ہم سب ہیں نا تمہارے اپنے، پھر کیسا دکھ؟ اس کی بات سن کر فرحانہ مسکرا دی۔ نوال نے اس کے آنسو پونچھ کے کہا، اچھا بس، اب سے رونا دھونا بند۔ میں تو یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ کیا تم باہر کھیتوں میں گھومنے جانا چاہتی ہو؟ فائزہ اور سلطانہ تو جا رہی ہیں۔ گھومنے کی بات پر فرحانہ نے فوراً تیار ہوتے ہوئے کہا، ہاں نوال آپی، میں چلوں گی۔ تھوڑی دیر بعد سبھی لڑکیاں بڑی سی چادریں پہنے باہر جا رہی تھیں۔ اچانک ہی خالہ نے آواز دے کر انہیں روکا اور کہا، نوال، اس تالاب کے پاس سے بھی مت گزرنا، سمجھ گئی ہو نا؟ نوال نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی اماں، نہیں جائیں گے ہم لوگ وہاں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ سب ہنستی مسکراتی ہوئی وہاں سے چل دیں۔ بہت دیر تک وہ کھیتوں کے اندر گھومتی رہیں۔ پھر اچانک ہی فائزہ نے آم کے باغ میں جانے کا کہا تو وہ سب اس طرف چل دیں۔ وہاں جانے کے لیے انہوں نے جو راستہ منتخب کیا تھا وہ جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس راستے سے وہ گزر رہی تھیں جب اچانک ہی انہیں شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ وہ سب بہت بری طرح سے خوف زدہ ہو گئیں۔ شیر کی دھاڑ دوبارہ بالکل قریب سے سنائی دی تو وہ سب جدھر منہ اٹھا کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ دوڑتے دوڑتے فرحانہ منہ کے بل گر گئی۔ وہ سب سے پیچھے تھی، اس لیے کسی کو اس کے گرنے کا علم نہیں ہو سکا۔ اس نے بمشکل چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اس کو سامنے کی جھاڑی سے شیر نکلتا دکھائی دیا۔ خوف سے فرحانہ کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں، لیکن جان بچانے کی خواہش نے اسے بے اختیار بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تھوڑی دور تک بھاگنے کے بعد اس کو اپنے سامنے کا راستہ مسدود ہوتا نظر آیا، کیونکہ آگے پانی سے بھرا تالاب تھا۔ شیر اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اندھا دھن اس تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ فرحانہ نے تو پانی میں چھلانگ لگا دی تھی، لیکن اسے پانی کی بجائے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ہوا میں تیرتی ہوئی نیچے اتر گئی ہو۔ چند لمحے کے بعد اس نے اپنے پیروں کے نیچے زمین کی سختی کو محسوس کیا تو وہ چونک اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ وہ حیران سی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ یہ تو کوئی عجیب سی ہی دنیا تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اسے اپنے سر کے اوپر پانی ہلکورے لیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس پانی کے نیچے کی دنیا اتنی خوبصورت تھی کہ وہ سحر زدہ سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اسے ایک طرف سے شور و غل کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر ہوش میں آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا میں مر چکی ہوں؟ شاید تالاب میں گرتے وقت میں ڈوب گئی تھی۔ لیکن اس نے اپنے وجود کو چھو کر دیکھا تو اسے یقین ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ سہمی ہوئی اور حیرت سے ہر چیز کو دیکھتی آگے بڑھتی رہی۔ یہاں پر محلوں جیسے خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے اور ان کے درمیان بنا ہوا سرسبز اور صاف ستھرا راستہ تھا جو کچھ آگے چل کر بل کھاتا ہوا ایک طرف چلا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک تو تذبذب کے عالم میں وہیں کھڑی رہی، پھر آگے بڑھنے لگی۔ اسے یہاں پر ڈر لگ رہا تھا اور بھیگے ہوئے کپڑوں میں سردی بھی لگ رہی تھی۔ اس کی اوڑھنی تالاب کے کنارے جھاڑیوں میں ہی اٹکی رہ گئی تھی۔ موڑ مڑ کر جیسے ہی فرحانہ نے سامنے دیکھا تو اسے ایک میدان نظر آیا۔ یہ میدان بہت بڑا تھا اور اس کے چاروں طرف لمبے لمبے سے لوگ کھڑے تھے۔ وہ کسی تماشا گاہ جیسا میدان محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اچھل کر پلٹی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت اور دلکش نوجوان کھڑا تھا۔ وہ ایک پرکشش اور جاذب نظر نوجوان تھا، لیکن اس کی آنکھیں اسے بہت عجیب سی لگیں۔
وہ گہری نیلی تھی، جیسے نیلے کانچ کے دو ٹکڑے ہوں، اور وہ کسی قدر بے حس سی لگ رہی تھی۔ وہ شاید اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتی رہتی اگر وہ نوجوان اسے مخاطب نہ کرتا۔ تم کون ہو اور ہماری دنیا میں کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن جب نوجوان نے اپنا سوال دہرایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ اس نے کہا، میں دراصل راستہ بھٹک گئی تھی۔ نوجوان نے پیچھے موجود لمبے قد والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ یہاں تم لوگوں کا آنا منع ہے اور تمہیں اس کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو فرحانہ کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سزا کی بات پر اس کے پورے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، کون سی سزا؟ نوجوان کچھ کہنے کی بجائے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ فرحانہ نے بے چینی سے کہا، دیکھو، میں جان بوجھ کر یہاں نہیں آئی، میرے پیچھے شیر لگ گیا تھا، میں نے تو بس اپنی جان بچانے کے لیے اس تالاب میں چھلانگ لگا دی تھی، لیکن گرنے کے چند لمحے بعد ہی میں نہ جانے کیسے یہاں پر آ گئی۔ میں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں جانتی، اس لیے راستہ تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے روحان سی ہو گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے اس نوجوان کے دل کو پگھلا دیا، اور وہ یہ کہتے ہوئے دوسری طرف پلٹ گیا، میرے پیچھے آؤ۔ فرحانہ جلدی سے اس کے پیچھے لپک گئی۔ وہ مختلف موڑ مڑتا ہوا اسی جگہ آ گیا جہاں پر اس نے تالاب سے گرنے کے بعد خود کو پایا تھا۔ نوجوان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ تھام لو۔ فرحانہ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جو بے حد گرم تھا۔ پھر یکلخت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کو کرنٹ سا لگا ہو۔ چند سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھایا رہا۔ اس کے بعد جب وہ ادھر ادھر دیکھنے کے قابل ہوئی تو یہ دیکھ کر دم بخود ہو گئی کہ وہ کچھ دیر پہلے جس جگہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی اب وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ وہ دوبارہ سے اسی جنگل میں تالاب کے پاس کھڑی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر اس کی اوڑھنی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اچانک اس کو اس نوجوان کا خیال آیا۔ وہ اس تالاب کے پاس کھڑا دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک کر بولی، آپ کا بہت شکریہ، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا، پوچھو۔ فرحانہ نے کہا، وہ جگہ کون سی تھی اور آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے وہاں آنے پر سزا ہوگی؟ وہ چند لمحے تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، یہ تم بہت جلد جان لو گی، لیکن ابھی تمہیں گھر جانا چاہیے۔ فرحانہ مایوس سی ہو کر پلٹ گئی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے گنگ رہ گئی۔ وہ لڑکا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے سوچا، اتنی جلدی وہ آخر کہاں چلا گیا؟ ابھی تو یہیں تھا۔ چند لمحوں کے اندر اندر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ جنگل، تنہائی اور یہ پراسرار حالات، پہلی بار اسے سخت ڈر لگنے لگا۔ اس نے جلدی سے واپسی کے راستے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ خوش قسمتی سے وہ اس چھوٹی سی پگڈنڈی کے قریب ہی تھی جو گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس پگڈنڈی پر چلتے ہوئے گاؤں کی طرف جانے لگی۔ تھوڑی دور آنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے۔ وہ ٹھٹک کر رکی تو وہ آواز بھی رک گئی۔ اس نے کچھ ڈرتے ہوئے دوبارہ تیزی سے اپنا سفر جاری رکھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی، اسے سامنے سے خالو اکبر گاؤں کے کچھ دوسرے آدمیوں کے ساتھ آتے نظر آئے۔ اسے دیکھ کر وہ لوگ چند لمحوں تک تو وہیں جم گئے، پھر خالو اکبر تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے نزدیک آ گئے۔ انہوں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، دھی رانی، تو ٹھیک ہے نا؟ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ فرحانہ نے گھبراتے ہوئے انداز میں انہیں شیر کے پیچھا کرنے اور تالاب میں گرنے تک کی ساری داستان کہہ سنائی، لیکن وہ تالاب کے اندر کی دنیا اور اس پراسرار نوجوان اور اس کی باتوں کے بارے میں کچھ بھی نہ بتا سکی۔ اول تو کوئی اس کی بات کا یقین نہ کرتا، اور کر بھی لیتا تو شاید اسے پاگل ہی سمجھا جاتا۔ اس کے باوجود اس نے بتانے کی کوشش کرنی چاہی تو اسے محسوس ہوا کسی چیز نے اسے کہنے سے روک دیا ہے۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ خالو اکبر نے اسے ساتھ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ باقی لوگ بھی ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ گھر پر خالہ نسیم اور ان کی تینوں بیٹیوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چاروں دوڑ کر اس سے لپٹ گئیں۔ خالہ نسیم نے اپنی بیٹیوں کو دھکا مار کر ہٹایا۔ انہوں نے کہا، پہلے تو اس کو اکیلا چھوڑ کر آئیں، اب چمٹی جا رہی ہو، ہٹو پرے۔ خالہ نے اس کو چارپائی پر بٹھا کر پانی پلایا۔ ان کے پوچھنے پر اسے ایک بار پھر اپنی سرگزشت سنانی پڑی۔ تالاب کے ذکر پر وہ یوں اچھلیں گویا ان کو کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ ان کی تینوں بیٹیاں بھی خوف زدہ نظروں سے فرحانہ کو دیکھنے لگیں۔
فرحانہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب ایسا رد عمل کیوں ظاہر کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے خالو اور دوسرے لوگ بھی تالاب کے ذکر سے بری طرح چونک گئے تھے۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے خالہ جان، تالاب کے ذکر پر آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئیں؟ خالہ نسیم نے کہا، بیٹی تم جب اس تالاب میں گری تھی تو کچھ ہوا تو نہیں تھا نا تمہیں؟ فرحانہ نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا، لیکن کسی نادیدہ قوت نے ایک بار پھر اس کے منہ پر گویا مہر لگا دی اور بے اختیار ہی اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ یہ دیکھ کر خالہ نسیم کو کچھ اطمینان ہوا۔ پھر وہ اسے تسلی دینے کے انداز میں بولی، میں بس اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ خدا نخواستہ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، اب جاؤ اندر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ فرحانہ اٹھی تو نوال نے اس کے گلے لگ کر کہا، فرحانہ ہمیں معاف کر دینا، ہم لوگ افراتفری میں بھاگے تھے، کچھ دور جا کر احساس ہوا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ ہم لوگ واپس آئے تو شیر تو جا چکا تھا، لیکن تم ہمیں کہیں نظر نہ آئی۔ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں تم شیر کا شکار تو نہیں بن گئی۔ یہی سوچ کر ہم لوگ گھر آئے اور ابا کو بتایا تو وہ لوگ لے کر تمہیں ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ فرحانہ نے کہا، تمہارا قصور نہیں نوال، میں خود ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ نوال نے کہا، چلو اب تم جا کر سو جاؤ، تھکن اتار لو، پھر بات کرتے ہیں۔ فرحانہ کمرے میں آ کر سونے کے ارادے سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سردیاں تو گزر گئی تھی، اس لیے ہلکی ہلکی سی ہوا دل کو فرحت بخش رہی تھی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی۔ فرحانہ پانی پینے کے لیے چارپائی سے اٹھ گئی، مگر کمرے میں آج شاید نوال پانی کا جگ رکھنا بھول گئی تھی۔ فرحانہ نے مڑ کر دیکھا، فوزیہ اس کے قریب دوسری چارپائی پر سو رہی تھی۔ فرحانہ نے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھولا اور دبے قدموں باہر صحن میں نکل آئی۔ صحن میں لگا ہوا بلب ابھی زرد روشنی ہر طرف بکھیر رہا تھا۔ فرحانہ چلتی ہوئی صحن کے کونے میں رکھے ہوئے ٹیبل پر مٹی کے مٹکے کے پاس آئی اور گلاس میں پانی بھرنے لگی۔ ابھی اس نے گلاس ہونٹوں کے قریب ہی کیا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی تھی۔ فرحانہ نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اسے اپنے پیچھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ فرحانہ نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتے ہوئے پانی پینے لگی۔ اس نے گلاس واپس جگہ پر رکھا اور واپس کمرے کی طرف جانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو چکی تھی۔ نیند کی حالت میں اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ ہے، تالاب کے نیچے کی پراسرار اور عجیب دنیا میں، لیکن اس وقت وہاں پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اکیلی ڈر رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہی اس نے اپنے سامنے ایک نوجوان کو دیکھا۔ وہ چونک کر کچھ پیچھے ہٹی۔ وہ نوجوان کچھ آگے بڑھتے ہوئے بولا، ہماری دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ فرحانہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، میں یہاں تو نہیں آنا چاہتی تھی، پھر اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ اطمینان سے بولا، تم یہاں پر ہو بھی نہیں۔ فرحانہ نے اسے یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اس نے کہا، لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، میں یہاں ہوتے ہوئے کیسے نہیں ہو سکتی؟ وہ ہنس کر بولا، پاگل تو تم انسان ہوتے ہو، ہم نہیں ہوتے۔ فرحانہ نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، چھوڑو ان باتوں کو، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ فرحانہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ وہ اسے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ لے گیا، جہاں پر گلاب کے پھولوں کی چادریں سی بچھے ہوئے تھی۔ ان پھولوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک خوبصورت سا سفید پھول بھی تھا، جس سے بڑی ہی سحرانگیز خوشبو آ رہی تھی۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو بھی اس کے سامنے کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ فرحانہ کو یاد نہیں رہ سکا۔ صبح فوزیہ کے جھنجھوڑنے پر فرحانہ کی آنکھ کھل گئی۔ فوزیہ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، فرحانہ رات کو کہاں تھی تم؟ فرحانہ نے حیرت سے کہا، میں کہاں ہوتی، سو رہی تھی، اور رات کو کہاں جانا تھا میں نے؟ فوزیہ نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، تب تو تم اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید پانی وغیرہ کے لیے اٹھی ہوگی تم۔ بہت دیر تک میں تمہارا انتظار کرتی رہی، لیکن تم نہیں آئی تو میں خود اٹھ گئی۔ پھر جب پانی پینے کے بعد میں اندر آئی تو تم اپنے بستر پر موجود سو رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ کہاں تھی؟ فرحانہ نے روحان سی ہو کر کہا، فوزی میرا یقین کرو، میں کہیں بھی نہیں گئی تھی، میں تو سو رہی تھی۔ فوزیہ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور خاموش ہو گئی، لیکن اس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ اسے فرحانہ کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ فرحانہ سخت الجھن میں پڑ گئی تھی۔
اسے اپنا خواب تو اچھی طرح یاد تھا اور اس کی نظر میں وہ سب ایک خواب ہی تھا، لیکن فوزی کہہ رہی تھی کہ وہ کمرے میں تھی ہی نہیں۔ بھلا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ بہت دیر تک سوچتی اور الجھتی رہی، مگر کچھ نہ سمجھ آیا تو تنگ آ کر اس نے مزید سوچ بچار ملتوی کر دی اور کمرے سے باہر نکل کر خالہ نسیم کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان سے گپ شپ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ نسیم کی ایک پڑوسن آ گئی تو وہ انہیں سلام کرنے کے بعد نوال اور سلطانہ کے پاس چلی گئی۔ خالہ نسیم کی پڑوسن کبریٰ بی بی بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرحانہ کے جانے کے بعد اس نے دبی زبان سے کہا، بہن کچھ ہوا تو نہیں اس کے ساتھ؟ خالہ نسیم نے کہا، اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو، ڈر تو مجھے بھی لگا رہتا ہے۔ کبریٰ بی بی نے کہا، نسیم بہن اگر میری مانو تو اس کو ملا جی کے پاس لے چلو، دم درود بھی کر دیں گے وہ اور تعویذ بھی اس کے لیے لکھ دیں گے، ورنہ تو یہ جس جگہ گئی تھی بڑی ہی سخت اور خطرناک جگہ تھی وہ۔ کبریٰ نے معنی خیز لہجے میں کہا تو نسیم بھی فکر مند سے انداز میں سر ہلانے لگی۔ فرحانہ کافی دیر تک اپنی خالہ زاد بہنوں کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ پھر نوال کے سسرال والے آ گئے، اس کی ساس کو کچھ بات کرنی تھی خالہ نسیم سے۔ نوال کمرے میں چلی گئی اور باقی سب کھانا بنانے میں لگ گئیں۔ اسی ہنگامے میں سارا دن گزر گیا۔ رات کو فرحانہ جب سونے کے لیے لیٹی تو بے حد تھکی ہوئی تھی۔ دن بھر کی مصروفیات سے فراغت پاتے ہی اسے نیند کی دیوی نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا اور سب گہری نیند سو گئے تو فرحانہ اپنے بستر سے اٹھ گئی۔ اس نے چپل پیروں میں ڈالی اور بہت ہی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ نیند کی حالت میں ہی چلتی ہوئی دروازے تک آئی اور باہر نکل گئی۔ اسی وقت خالو اکبر پانی پینے کے لیے باہر نکلا تو اس وقت دروازہ کھلا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید اس کی بیوی دروازے کو بند کرنا بھول گئی ہے۔ یہی سوچ کر وہ اسے دل ہی دل میں برا بھلا کہتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگا۔ اچانک ہی اس کی نظر باہر پڑی چاند کی روشنی میں دور و نزدیک کا سارا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا اور اسی چاندنی میں اسے فرحانہ گلی عبور کرتی دکھائی دی۔ وہ دروازے کا خیال چھوڑ کر جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ فرحانہ اسی حالت میں چلتی جا رہی تھی، لیکن اب اس کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ اس کا رخ جنگل کے اندر واقع اس تالاب کی طرف تھا جہاں وہ آج صبح گری تھی۔ جلد ہی وہ تالاب کے قریب پہنچ گئی۔ یہاں آ کر وہ ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس کے پیر میں کانٹا چبھا اور اس تکلیف سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ رات کے سناٹے میں جنگل میں بیٹھی جھینگروں کی آواز سن رہی تھی۔ اس کو شدید خوف محسوس ہوا۔ اس نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی، گہری نیند سو رہی تھی، پھر یہاں کب اور کیسے آئی؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ میں لایا ہوں۔ اچانک ہی ایک مردانہ آواز سن کر وہ اچھل پڑی۔ اس نے بے ساختہ آواز کی سمت دیکھا۔ اسے چاند کی روشنی میں درخت سے ٹیک لگائے کھڑا ایک نوجوان نظر آیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اسے بار بار نظر آتا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم کون ہو؟ اپنے بارے میں کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ کبھی میرے کمرے میں آ جاتے ہو، کبھی سپنوں میں دکھائی دیتے ہو اور آج مجھے یہاں لے کر آئے ہو، کیوں؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ نوجوان اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مجھے بھی بنا جان پہچان کے بار بار تمہارے سامنے آنا اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے آج میں تمہیں اپنے بارے میں ہی بتا ہی دینا چاہتا ہوں۔ فرحانہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نوجوان نے کہا، میرا نام نہال ہے اور میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میرا تعلق تمہاری دنیا سے نہیں ہے، لیکن تمہاری خاطر میں تمہاری دنیا میں بھی رہ سکتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں فرحانہ، اس پل سے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اور تمہارے سامنے بار بار آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ کیا تم میری محبت کا جواب محبت سے دے سکتی ہو؟ نوجوان کی باتیں سن کر فرحانہ کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے اس کا بازو زور سے تھام لیا۔ نوجوان نے مسکرا کر اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے میں گم ہونے لگے۔ خالو اکبر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب فرحانہ کی واپسی ناممکن ہے۔ وہ تو اسے اس طرف آتے دیکھ کر ہی ٹھٹک گیا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ فرحانہ اپنے کسی آشنا سے ملنے کے لیے رات کو گھر سے نکلی ہے، لیکن جب اس نے اس تالاب کا رخ کیا تو وہ کسی حد تک سمجھ گیا کہ یہ سارا چکر کیا ہے۔ وہ لرزتا کانپتا بغیر کسی آواز کے وہاں سے اٹھا اور گرتے پڑتے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خالو اکبر تیز قدموں سے گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا اور ایک ہی سانس میں
پانی کا سارا گلاس پی گئے۔ وہ ابھی بھی لرس رہے تھے۔ خالو اکبر نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا اور تیزی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اپنے بستر میں گھس کر انہوں نے کمبل سر تک تان لیا۔ صبح خالو اکبر نے سب سے پہلے اٹھ کر خالہ نسیم کو اٹھایا اور اسے فرحانہ کی خبر گیری کرنے کو کہا۔ جاؤ دیکھو فرحانہ اپنے کمرے میں پہنچی یا نہیں۔ خالو اکبر کے معنی خیز لہجے میں بات کرنے پر خالہ نسیم چونک گئیں۔ خالہ نسیم نے تجسس سے خالو اکبر سے کہا، کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ خالو اکبر نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور خالہ نسیم کے قریب بیٹھ گئے اور سرگوشی میں رات والی بات بتانے لگے۔ میں رات کو دروازہ بند کر رہا تھا کہ میں نے فرحانہ کو باہر جاتے دیکھا تو اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی اسی تالاب کے کنارے بیٹھ گئی جہاں صبح ملی تھی اور اس کے ساتھ ایک عجیب سا نظر آنے والا نوجوان لڑکا بھی تھا۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ خالو اکبر کی بات سن کر خالہ نسیم کا چہرہ بجھ گیا۔ خالہ نسیم نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ فرحانہ کو آسیب لگ گیا، ورنہ رات گئے فرحانہ کیسے باہر نکل سکتی تھی؟ میں ناحق اسے یہاں لے کر آئی۔ اب اگر اسے کوئی نقصان ہوا تو کیا ہوگا؟ میں سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ خالو اکبر نے خالہ نسیم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ہمارے گاؤں کے ملا جی ہیں نا، ان سے تعویذ لکھوا لو، وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ خالہ نسیم نے یہ سن کر سکون کا سانس لیا اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی جاتی ہوں ان کے پاس۔ دوپہر کو جب سب مل کر کھانا بنا رہے تھے تو خالہ نسیم بنا کسی کو بتائے چپکے سے کھسک گئیں۔ فرحانہ نے نوال سے پوچھا، نوال، خالہ نسیم کہاں گئی ہیں؟ نوال نے کہا، پتہ نہیں، مجھے تو بتا کر نہیں گئی، پڑوس میں گئی ہوں گی، آ جائیں گی۔ فرحانہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ دوپہر کو خالہ نسیم آ گئی اور فرحانہ کو بلایا۔ فرحانہ ان کے پاس چلی آئی۔ خالہ نسیم نے فرحانہ کے گلے میں ایک کالا دھاگا باندھ دیا۔ فرحانہ حیرت سے خالہ نسیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے خالہ؟ خالہ نے کہا، کچھ نہیں بچے، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ فرحانہ سمجھ گئی کہ خالہ کو پتہ چل چکا ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں بند کر کے زیر لب پکارا، نہال۔ اگلے ہی لمحے ایک شعلہ سا چمکا اور نہال فرحانہ کے سامنے آ گیا۔ نہال نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ در حقیقت ایک جن زادہ تھا اور وہ تالاب جنات کے قبضے میں تھا۔ وہاں پر ہر کوئی نہیں جاتا تھا اور اسی لیے گاؤں کے لوگ اس تالاب کا نام سنتے ہی خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ نہال فوراً ہی آ گیا۔ فرحانہ نے دھاگا نوچ کر پھینکتے ہوئے کہا، نہال، خالہ جان کو پتہ چل چکا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، یہاں رہ کر کبھی ہم لوگ ایک نہیں ہو سکتے۔ چلو ہم کہیں دور چل کر اپنی الگ دنیا بساتے ہیں جو تمہاری اور میری دنیا سے بالکل الگ ہو۔ نہال نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ دونوں ایک نئے سفر پر نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں نہ تو خالہ نسیم کے دھاگے تھے، نہ اس کی ماں کی جھڑکیاں اور نہ ہی اس کے سگے باپ کے قاتل اسلم کا خوف، جسے اس نے اپنی ماں کی خاطر معاف کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔